بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله وبارك وسلم عليه وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم. محترم علماء کرام، عزیز شاگردوں، جملہ حاضرین، میرا ارادہ کوئی لمبی تقریر کرنے کا نہ تھا اور نہ ہے. حضرت مولانا ریاض الدین صاحب نعمانی نے آقر کے تعلق سے جو کچھ کہا ہے وہ صرف ان کا حسن ظن ہے. اللہ تعالیٰ ان کے حسن ظن کی لاج رکھ لے، اور جن خوبیوں کا، خصوصیات کا انہوں نے تذکرہ فرمایا ہے اس کا تھوڑا سا حصہ اگر مجھ کو اللہ کی طرف سے نصیب ہو جائے تو پھر میری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے. عزیزو، آپ حضرات جس تنظیم دعوت الحق سے وابستہ ہیں اور جو 18-19 سال سے سرگرم عمل ہے، سب سے پہلے تو ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس تنظیم سے وابستہ ہونے کے لیے ہم لوگوں کا انتخاب فرمایا. یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. ہمارے فضلاء جو ملک کے بے شمار مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، ان میں سے بہت کم تعداد ان کی ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ علم کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اصلاح و ارشاد کے کاموں کے لیے چن لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، اصطفاء ہوتا ہے. ایک بڑی تعداد ان فضلاء کی ہوتی ہے جو معاش کے جھمیلوں میں پھنس جاتے ہیں، دنیا کمانے میں لگ جاتے ہیں اور دین کی خدمت سے وابستہ ہونے کے ان کو مواقع میسر ہی نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو علم دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا ہو ان کو ہر لمحے، ہر لحظے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ اس دنیا میں دعوت الی الحق سے بڑا، اس سے افضل اور اس سے اشرف کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ یہ دعوت الی الحق کا کام یہ انبیاء اور رسول کا کام ہے. آج ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے مدارس سے وابستہ ہیں، دین سے وابستہ ہیں. علماء کی ایک بڑی تعداد ہم لوگوں کے اندر ہر شہر میں، ہر قریہ میں پائی جاتی ہے. مدارس ہیں، مکاتب ہیں، دین زندہ ہے، مساجد بڑی حد تک آباد ہیں. دین کی ضروری باتوں سے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو واقف ہے، یہ اسی
دعوت کے کام کا ہی نتیجہ اور اس کا ثمرہ ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو مکہ میں ہوئی تھی۔ آپ کی زندگی جزیرۃ العرب میں گزری، ہندوستان میں تو آپ کے قدم مبارک نہیں پڑے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، قرآن کریم کو، اس کی تفاسیر کو پڑھنے پڑھانے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے، ان کی تشریح کرنے والے، بلکہ اس میں تصنیف و تالیف کرنے والے جو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان میں پیدا ہوئے، اور ہندوستان سے میری مراد قدیم ہندوستان ہے، جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، برما وغیرہ سب شامل ہیں۔ اور آج بھی بحمداللہ ایسے اہل علم کی، ایسے صلحاء کی ایک کثیر تعداد پائی جاتی ہے، اور جن کا فیض پوری دنیا کو پہنچ رہا ہے۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یقیناً یہ اسی دعوت کے کام کا نتیجہ ہے۔ صحابہ کرام جزیرہ عرب سے نکلے، تابعین نکلے، اور اسی دعوت کے کام کو لے کر انہوں نے مدینہ منورہ کے فضائل کو نہیں دیکھا، جنت البقیع میں دفن ہونے کی فضیلت کو، یا مدینہ منورہ میں مرنے کی فضیلت کو، جس کا احادیث میں ذکر بھی ہے، اس کو انہوں نے ترجیح نہیں دی، بلکہ اسی دعوت کے کام کو لے کر، دعوت الی الحق کے کام کو لے کر وہ جزیرہ عرب سے نکل گئے اور دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچے، اور دنیا کے مختلف گوشوں میں یہ حضرات صحابہ اور تابعین جو مدفون ہیں، ان کی قبروں کے نشانات آج بھی موجود ہیں، جاننے والے جانتے ہیں۔ وہ اسی لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے، اور یہ امت کی ذمہ داری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمائی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بہت سی آیات ہیں، احادیث ہیں۔ تو جو شخص بھی کسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تعلیم و تدریس کے لیے قبول فرما لیا، دعوت الی الحق کے لیے قبول فرما لیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ مقبول ہے۔ نور نبوت کا فیضان اور ہدایت کا کام جن لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لیا ہے، امت کے وہ لوگ جن کے ذریعے نور نبوت کا، علوم ہدایت کا فیضان ہوا، دوسروں تک یہ نور پہنچا، یہ علوم پہنچے، یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے صحیح علم سے نوازا، اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور سنت کی اتباع میں جو ہمیشہ سرگرم رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے، نور نبوت کا فیضان عام کرنے کے لیے، ہدایت کی باتوں کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، اصلاح و ارشاد کا کام کرنے کے لیے جن بنیادی باتوں کا ہونا ضروری ہے، ان میں سب سے پہلی چیز تو علم صحیح ہے، کیونکہ علم کے ذریعے ہی
آپ کو صحیح راستے کا پتہ چلے گا، اور جب آپ صحیح راستے پر چلیں گے تبھی منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ آدمی مکہ مکرمہ جانا چاہے اور وہ راستہ اختیار کر لے یورپ کا، تو اس کی زندگی قدم اٹھاتے اور چلتے ختم ہو جائے گی، لیکن وہ مکہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ صحیح علم کا حاصل کرنا ہے۔ آج علماء جس کثرت سے دنیا سے جا رہے ہیں، آج تو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم علم کو حاصل کریں، علم میں پختگی پیدا کریں۔ علماء راسخین اس تیزی کے ساتھ اٹھ رہے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر اسی رفتار سے علماء اٹھتے رہے اور ان کے جانشین پیدا نہ ہوئے تو کہیں وہی صورتحال ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔ کہ علماء یکے بعد دیگرے دنیا سے اٹھتے جائیں گے یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، اور جب عالم باقی نہیں رہے گا تو زندگی کے کام تو چلنے چاہیے۔ مدرسہ موجود ہے تو اس میں پڑھانے والے ہوں گے، صدر مدرس بھی ہوں گے، شیخ الحدیث بھی ہوں گے، دارالافتاء میں مفتی بھی ہوں گے، دارالقضاء میں قاضی بھی بیٹھیں گے، مگر یہ سب کے سب علم سے عاری ہوں گے۔ صرف یہ نام کے علماء ہوں گے، ان کے سینوں میں علم نہیں ہوگا۔ جب ان سے سوال کیے جائیں گے، مسائل پوچھے جائیں گے تو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو آج ہم طلباء کی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم علماء کی، کوئی بھی شخص اپنے کو عالم نہ سمجھے۔ فارغ التحصیل ہم ضرور ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھنا چاہیے، اور یہ سمجھنا ضروری اس لیے ہے کہ حقیقت میں ہمارے پاس جو علم ہے وہ ابھی بہت ہی ناقص ہے۔ ہمیں اپنے علم کو تکمیل تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ محقق علماء کی، باعمل علماء کی، علماء ربانیین کی کتابیں پڑھتے رہیں۔ تو سب سے پہلے توجہ ہم کو اور آپ کو اس بات پر کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم کو حاصل کریں۔ اور دیکھیے، اس زمانے میں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر علم میں، ہر فن میں کمال پیدا کر لے تو یہ تقریباً ناممکن ہے۔ گزشتہ زمانوں میں چند علماء ایسے ضرور ہوتے تھے جو جامع ہوتے تھے اور تمام ضروری علوم میں ان کو مہارت حاصل ہوتی تھی، لیکن آج وہ قوت فہم بھی نہیں ہے، وہ قوت حفظ بھی نہیں ہے، اور وہ فراغت بھی لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ صحت اور فراغت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ ان کے بارے میں گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان نعمتوں سے وہ کما حقہ مستفید نہیں ہوتے۔ وہ دو نعمتیں ہیں، ایک تو صحت کی نعمت ہے، تندرستی کی نعمت ہے، اور دوسری فراغت کی نعمت ہے۔ فراغ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس فرصت ہو،
وقت کے اندر بھی فرصت ہو اور آپ کا ذہن بھی فارغ ہو، یکسو ہو۔ آج دنیا کے حالات اس طرح کے ہیں کہ اولاً تو آدمی کو وقت کی فرصت حاصل نہیں ہے، اور اگر وقت کی فرصت حاصل بھی ہو تو اس کا ذہن ایسی مختلف چیزوں میں ہمیشہ مشغول رہتا ہے کہ وہ علم پر دھیان نہیں دے پاتا، یکسوئی اور انہماک اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور علم کے لیے تو یکسوئی کا ہونا ضروری ہے۔ العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک۔ اپنا کل جب علم کو دے دو گے تو علم تم کو اپنا کچھ دے گا۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے علم کو ترقی دیں، اس میں محنت کریں، کوشش کریں، اور اس کا ذریعہ ہے مطالعہ، مذاکرہ۔ اور علم کو حاصل کرنے کے بعد ایک داعی کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل کرے، اس لیے کہ علم پر اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم عالم نہیں ہیں۔ شریعت کی نگاہ میں عالم وہی شخص ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ مشکات میں آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے کسی خوفناک چیز کا، فتنے کا ذکر فرمایا جو آئندہ زمانے میں پیش آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس وقت پیش آئے گا جب علم دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تو ایک صحابی تھے زیاد ابن لبید، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، علم کیسے رخصت ہوگا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے لڑکوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے لڑکے اپنے لڑکوں کو پڑھائیں گے، وہ اپنے لڑکوں کو پڑھائیں گے، اور علم حاصل کرنے کا، پڑھنے پڑھانے کا یہ سلسلہ اسی طرح برابر جاری رہے گا، تو علم رخصت کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ زیاد، میں تو تم کو مدینہ کے بہت دانا اور سمجھدار لوگوں میں سے سمجھتا تھا، نہیں دیکھتے یہ یہود اور نصارہ بھی تو تورات اور انجیل کو پڑھتے ہیں مگر ان کی کسی بات پر عمل نہیں کرتے۔ یعنی اگر آدمی کے پاس علم ہے اور وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو در حقیقت وہ علم موجود نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر علم تو موجود ہے، جانکاری موجود ہے، مگر علم پر عمل نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علم رخصت ہو گیا، علم چلا گیا۔ اور ایک داعی کے لیے، دعوت کا کام کرنے والے کے لیے تو علم پر عمل کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے ایک قدوہ ہوتا ہے، اسوہ ہوتا ہے، لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف لگی ہوتی ہیں۔ تو آج اہل علم کو جو علم سے نسبت اور تعلق رکھتے ہیں، علم کے ساتھ ساتھ عمل پر خصوصی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا کوئی عمل، آپ کی کوئی بے عملی، آپ کی کوئی لغزش لوگوں کو دین سے متنفر نہ کر دے، دین سے منحرف نہ کر دے، دعوت کے راستے سے دور نہ کر دے۔ اور تیسری جو بنیادی چیز ہے وہ ہے کہ ہم اپنے ان علماء اور مشائخ اور بزرگوں جن کے بارے میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی اتباع سنت میں گزری ہے، ایسے سلف صالحین، ایسے علماء ربانیین اگر وہ زندہ ہیں تو ہم ان سے تعلق رکھیں، ان کی مجلسوں میں حاضر ہوتے رہیں، ان کے ارشادات و ہدایات کو سنتے رہیں، اور اگر ہم ان کی خدمت پہ نہیں پہنچ سکتے تو ان کے سوانح موجود ہیں، ان کے حالات زندگی موجود ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ،
ان کے مواعظ ہی اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ڈھونڈنے والوں کو آج بھی میسر ہو جائیں گے، مل جائیں گے۔ انہوں نے ہندوستان کے، اور ہندوستان سے مراد میری قدیم ہندوستان ہے جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، برما وغیرہ سب داخل ہیں، پورے ملک کے طول و عرض میں انہوں نے اللہ ہی کو معلوم ہے کتنے سفر کیے ہوں گے اور کتنے ہزار مواعظ ان کے ہوئے ہوں گے، اور اللہ نے ان کو یہ سعادت بھی عطا فرمائی تھی کہ جو واعظ بھی وہ کہتے تھے، لکھنے والے اس کو ایک ایک حرف کو لکھتے تھے اور انہی کی زندگی میں ان کی اشاعت ہوتی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے میں سمجھتا ہوں اگر میں کہوں کہ 50,000 مواعظ ہوئے ہوں گے تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا، اور یہ مواعظ سب کے سب چھپے، کوئی الابقاء کے نام سے، کوئی التبلیغ کے نام سے، کوئی کسی اور عنوان سے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان مواعظ کے ذریعے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو دین کا فہم صحیح نصیب ہوا۔ حضرت تھانوی کے مواعظ کو پڑھنے سے دین کی صحیح سمجھ آتی ہے، اور علماء تو بہت سے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جس کو موفق فرما دے، اللہ تعالیٰ جس کو اس سعادت سے نواز دے، تو حضرت تھانوی ہیں، حضرت گنگوہی ہیں، حضرت شیخ الہند ہیں، حضرت مدنی ہیں، ان کے تلامذہ اور مسترشدین ہیں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں۔ ان میں سے جو لوگ اصحاب تصانیف ہیں، ان کی کتابیں ہیں مختلف موضوعات پر، ان کتابوں کے ذریعے معلوم ہوگا کہ ان کا طور طریقہ کیا تھا، دین کی ان کی سمجھ کیا تھی، ان کے اندر کون سا سوز تھا، کون سا درد تھا۔ اور ان تینوں بنیادی باتوں کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی بات جو سب کے لیے ضروری ہے وہ اخلاص ہے، اخلاص اور توکل علی اللہ۔ جس عمل میں بھی اخلاص ہوگا اس عمل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نازل ہوگی۔ تھوڑا سا بھی عمل ہوگا لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہوں گے، اس کی برکات بہت زیادہ ہوں گی۔ اور اخلاص کام کے کرتے کرتے بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ اپنے دل کا جائزہ لیتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، اخلاص خالص نہیں ہوتا۔ لیکن آدمی جب لگا رہتا ہے اور اپنے اخلاص کو، اپنی نیت کو صحیح کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اخلاص عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض ائمہ محدثین کا قول ہے، نام مجھے اس وقت یاد نہیں، فرماتے ہیں کہ تعلمنا العلم لغیر اللہ فابا ان یکون الا للہ۔ ہم نے جب علم کو حاصل کرنا شروع کیا تھا تو غیر اللہ کے لیے کیا تھا، کوئی دنیاوی مقصد رہا ہوگا۔ فرماتے ہیں مگر یہ علم جو ہے بالآخر اس نے خود انکار کر دیا کہ ہم اللہ ہی کے لیے رہیں گے، غیر اللہ کے لیے ہم نہیں رہیں گے۔ تو اگر اس وقت ہماری نیت میں کچھ کمی بھی ہو تو بھی آدمی اپنے عمل کو جاری رکھے اور اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اور جو تنظیم کے ارکان اور افراد ہیں ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا یہ جو باہم رابطہ ہے یہ دین کی بنیاد پر ہے، یہ تعلق اور رابطہ صرف اللہ کے لیے ہے، کسی دنیاوی کام کے لیے نہیں ہے، کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف الحب فی اللہ ہے۔ اور ہمارے حضرت شیخ دامت برکاتہم سے کئی بار میں نے تقریروں میں وہ جو حدیث سنی ہے، حدیث قدسی، وجبت محبتی للمتزاورین فی للمتبازلین فی
اور کئی الفاظ ہیں کہ جو لوگ باہم محبت اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ والی جو حدیث ہے کہ 7 اشخاص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان 7 اشخاص میں سے ایک یہ بھی ہے، ایسے 2 آدمی جو محض اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ تو تنظیم کے تمام ارکان کو اس بات کا بھی لحاظ کرنا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس بات کو اپنے دلوں میں مستحضر کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ جو اجتماع ہوتا ہے اور ہماری جو محبت ہے اور تعلق ہے وہ صرف للہ ہے۔ تو میرے عزیزو، میں کسی مفصل اور لمبی تقریر کے لیے نہیں بیٹھا ہوں۔ حقیقت میں مجاملت کے طور پہ میں نہیں کہتا، یا آپ حضرات کو سامنے دیکھ کر نہیں کہتا، ایک حقیقت بیان کرتا ہوں کہ مجھے اس تنظیم سے پہلے ہی دن سے دلی تعلق اور محبت ہے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے پڑھنے والے ہمارے کچھ شاگردوں کو اللہ نے اس کام کے لیے موفق فرمایا، اور اس تنظیم کے بہت سارے کام لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں، ان کے فوائد لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں، اور جو لوگ حق پسند ہیں، انصاف پسند ہیں، وہ اس تنظیم کی افادیت کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ اس دنیا میں رزنا سے غایت لا تدرک، عربی کا مشہور جملہ ہے، رزنا سے غایت لا تدرک، سب لوگ آپ سے خوش ہو جائیں، یہ ایسی منزل مقصود ہے جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچا ہے۔ تو آپ اس بات کی فکر ہرگز مت کیجئے کہ کچھ لوگ آپ کی اس سرگرمی کو پسند نہیں کرتے، یا ان کو آپ کی یہ کوششیں سمجھ میں نہیں آتی یا بے فائدہ سمجھتے ہیں۔ آپ جس کام میں لگے ہوئے ہیں، عقائد صحیحہ کا تحفظ کرنا، عقائد صحیحہ لوگوں تک پہنچانا، اور اگر معاشرے میں کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے اس کا تدارک کرنا، کوئی فتنہ پیدا ہو رہا ہے، کوئی گمراہی پیدا ہو رہی ہے، اس کا تعاقب کرنا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، اور یہ سب کام بحمداللہ آپ حضرات کر رہے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں جڑنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنانا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کا زمانہ بہت زیادہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور فتنوں کے اس زمانے میں دین کا کام کرنا واقعی آسان بھی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان فرما دے اس کے لیے آسان ہے، اور جس قدر رکاوٹیں آپ کے راستے میں آئیں گی، جتنی مشقتیں آپ کو جھیلنی ہوں گی، جتنی مخالفتوں کا آپ کو سامنا کرنا ہوگا، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجر بھی ملے گا۔ جتنی مشقت ہوتی ہے اتنا ہی اجر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس تنظیم کے ذریعے جو بھی کام ہو رہے ہیں، غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیشہ ہم کو اپنے کاموں پر نگاہ رکھنی چاہیے، جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کہیں اگر کوئی کمی ہے تو اس کا تدارک کرنا چاہیے۔ منزل الذی ما ساء قط ومن لہ الحسنى فقط۔ انبیاء کے علاوہ کون ہے جس نے کبھی برائی نہ کی ہو، اور کون ہے جس کے لیے صرف حسنہ ہی ہو، صرف نیکی ہی ہو؟
تو ہم اور آپ تو بہت کمزور ہیں، علم کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، عمل کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، لیکن اگر ہمارا عزم صادق ہے، ہمارے اندر اخلاص ہے اور ہم دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری فرمائیں گے، ہم کمزوروں کی کمزوری کو اللہ تعالیٰ ہی قوت سے بدل دیں گے انشاءاللہ، اور یہ کام ہمارے لیے آخرت میں اجر عظیم کا باعث ہوگا، آخرت میں سرخروئی کا باعث ہوگا۔ اگر علم کو حاصل کرنے کے بعد ہم اپنے معاشی دھندوں ہی میں لگ کر رہ گئے تو ہمارا علم تو ضائع ہوا۔ اس لیے جس شخص کو اللہ نے جتنی بھی صلاحیت دی ہے، اپنی صلاحیت کو وہ بڑھانے کی بھی کوشش کرے، اور فی الوقت اس کی جتنی صلاحیت ہے اس صلاحیت کے دائرے میں رہ کر وہ دعوت کا، تبلیغ کا، اصلاح کا کام کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، ہماری مدد فرمائے، اور ہم سب کو نیک توفیق سے نوازے، اور ہماری اس تنظیم کو مزید ترقیات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔